تمام تعریفات، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اسی رب العالمین حاکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا سزاوار ہے، جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے، تین ہی تو یعنی کال ہوتے ہیں نا، پرزینٹ پاسٹ فیوچر۔ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت اور اختیار رکھتا ہے رب العالمین کی ذات۔ اس کی جتنی تعریف ہم کی جائے کم ہے۔ اس کو تمام چیزیں آسمانوں اور زمینوں پر ہے، وہ سب کی سب اس کی حمد و ثنا سجدے کے اندر ہے۔ خود اللہ فرما رہا ہے الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ دیکھتے نہیں، کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ سارے کے سارے تمام آسمانوں والے، زمین والے سجدے کے اندر ہے؟ کون کون ہے؟ والشمس والقمر، یہ کہاں ہے؟ یہ آسمان پر ہے۔ یعنی سورج اور چاند بھی اللہ کی یعنی حمد کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ والنجوم، اور ستارے بھی، والجبال، اور یہ جو پہاڑ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں یہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والشجر، اور جتنے بھی درخت ہیں وہ بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ والدواب وکثیر من الناس، اور جتنے بھی یعنی زمین پر کیڑے مکوڑے ہیں، وہ دواب، وہ سب اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں سے بہت سارے اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وکثیر من الناس، اور بہت سارے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کرنے کے ثابت کر چکا ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ جس کو بے عزت کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ سب کچھ اللہ کے قبضے اور اختیار کے اندر، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ کی جتنی تعریف کی جائے اور اللہ کی حمد اور ثنا سب سے بڑی چیز ہے، اس کا ذکر اذکار ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود اور سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب آقا نامدار سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود اور سلام نازل ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور ہم نے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے، تمام جہاں کے لیے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے رسول پیغمبر بنا کے بھیجا، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، جانتے نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، ویسے تو مضمون بہت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اللہ کے نزدیک اللہ رب العالمین قرآن مجید بھرا پڑا ہے موضوع سے، حدیث ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج میں صرف ایک بات کی طرف یعنی ایک موضوع پر بولوں گا، لیکن حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تین غلطیاں، تین گناہ، تین بہت ہی سنگین گناہ ہے، تین چیزیں تمام برائیوں کی جڑ، تمام غلطیوں کی، کوتاہیوں کی جڑ ہے۔ تو سب سے پہلے بتایا کہ کبر، اور دوسرا بتایا حسد، اور تیسرا بتایا کہ حرص و طمع۔ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن میں ایک ہی پوائنٹ پر بولوں گا انشاءاللہ، لیکن اس کا مختصر تھا، میں شروعات یعنی تمہید باندھ رہا ہوں صرف۔ تو کبر، ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کبر کس کو آیا تھا؟ سب سے پہلے کبر یعنی اللہ نے جب دنیا نہیں بنائی اس سے پہلے یعنی ابلیس کو آیا تھا۔ کبر اتنی بری شے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معلوم ہے کہ لا يدخل الجنت احد فی قلب مثقال حبۃ من خردل من کبر، کہ جس کے رائی کے دانے کے برابر اس کے دل کے اندر کبر ہوگا، یعنی ایک ذرے برابر، ہلکے سے ہلکا بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی کبر کی وجہ سے ابلیس کو آسمان سے نکال پھینکا اللہ نے، قال فاخرج منھا فانک رجیم۔ یہ بہت لمبا واقعہ ہے، لیکن میں جس حسد پر آؤں گا انشاءاللہ حسد کے بارے میں بتاؤں گا۔ کبر یعنی بہت بری شے ہے، سب سے پہلے ابلیس کو آیا تھا، کیونکہ ابلیس نے جب اللہ نے حکم دیا تھا یعنی تو پھر اس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم کو۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، اللہ نے پہلے کہہ دیا تھا فرشتوں کو آسمان میں، تو ابلیس اکڑ گیا۔ تو اللہ کو معلوم ہے، تمام چیزوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ دنیا بنانے سے پہلے بھی 50,000 برس پہلے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے کا تمام چیزوں کو اللہ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خالی یعنی فرشتوں کو لگا رکھا ہے ڈیوٹی پر، اللہ کو تمام علم ہے۔
تو اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے پوچھا اس ابلیس سے کبری کے بارے میں کہ اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا سارے فرشتے سجدہ کر چکا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یعنی تھوڑی دیر کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد میں کہا اے اللہ میں نے اس لیے نہیں کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ آ گیا نا کبر؟ جو دوسروں کبر کا معنی یہی ہے جو اپنا آپ کو اچھا سمجھے اور دوسروں کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، بیوقوف سمجھے، ایسا نہیں سمجھا۔ اللہ نے جو میں ابھی قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے اس میں ابھی انشاءاللہ آگے آنے والا ہے۔ تو کبر بہت بری شے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو سب سے سمجھدار عقل مند نہیں سمجھنا چاہیے، اسی کو کبر کہتے ہیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، بیوقوف سمجھنا، اور یہ سب یعنی کبر کی علامت ہے۔ اور اپنے بڑوں سے سلام نہیں کرنا، پہلے سلام کا بھی طریقہ انشاءاللہ خیر موضوع دوسرا جائے گا انشاءاللہ۔ میں حضرت کے بارے میں بولنا، جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی پارہ نمبر 26 آیت نمبر 11 اور 12 ہی پڑھی، میں نے 11 اور 12 ان دو آیتوں میں سے جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین پہلی آیت کریمہ جو میں خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے تلاوت کی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایمان والو، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ انما المؤمنون، تمام مومن، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، بس آپس میں ایک دو بھائیوں کو ملاپ کروا دیا کرو، ان کے ساتھ یعنی اچھا برتاؤ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم۔ اے مومنو، اے مسلمان مردو، تم دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اسی پر سمجھنے پہلے آج ہم ایک دوسرے کا مذاق سمجھتے ہیں۔ مذاق کون کرتا ہے؟ مذاق مسخرہ کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو اپنا آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے، وہ کرتا ہے مذاق، یہ پہچان ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام پہلے مردوں سے خطاب کر رہا ہے، آگے میں یعنی عورتوں کا بھی خطاب آئے گا۔ اللہ رب العالمین مسلمان مردوں سے کہہ رہا ہے کہ دوسرے مردوں کا مذاق مت بناؤ، اس کا مسخرہ مت کرو، اس کا تمسخر مت کرو، کیونکہ تمسخر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اور اس کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہی مسخرہ کرنے والا، یہی تو کبر ہے، جو اپنا آپ کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اسی کو کبر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ممکن ہے تم سے بہتر ہو، تم سے بہتر ہو، یہ کیا معلوم؟ اللہ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہم کچھ نہیں جانتے کہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ جس چیز میں ہم بھلا سمجھتے ہیں، اچھائی سمجھتے ہیں، اسی میں ہمیں نقصان ہو، اور جس چیز میں ہم نقصان سمجھتے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اسی میں ہمیں فائدہ ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی مذاق مت اڑایا کرو، اور مذاق کرنے والا، مسخرہ اڑانے والا، اس کی انسلٹ کرنے والا، وہ اس حساب سے کرتا ہے، اپنے آپ کو سمجھدار اور اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، اور اس کو جس سے مذاق کرتا ہے اس کو حقیر اور کمتر سمجھتا ہے۔ اس آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ تم کسی کی مذاق مت بنایا کرو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی کے برے لقب مت رکھا کرو۔ یعنی آج ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کا برا لقب رکھ دیتے ہیں، برا نام، جو نام اصلی ہوتا ہے اس سے بولتے ہیں، کسی کا ٹڈیا پڈیا کچھ بھی رکھ دیتے ہیں، یعنی غلط نام رکھنا اللہ نے منع کیا۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یہ ایمان لانے کے بعد بری بات ہے، فسق کی بات ہے، فضول بات ہے۔ بعد الاسم الفسوق بعد الایمان، اسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ جو ان برائیوں سے، ان غلطیوں سے
اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا، تمام برائیوں سے گناہوں سے اگر اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو اللہ کے سامنے گناہ غلطی کرنے کے بعد توبہ نے اس کو ظالم کہا۔ وَمَن لَّمْ يَتُب فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، غلطی بھی کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا، وہ تو گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان خطا کار ہے، اس بات کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی، تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے مسلمانوں آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بدگمانیاں مت رکھا کرو، تم بہت بدگمانیاں مت رکھا کرو، کیوں یقین مانو بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، یعنی بدگمانی نہیں رکھنا چاہیے، بہت بدگمانیاں ہیں، بہت بدگمانی سے اللہ رب العالمین منع کر رہا ہے، منع فرما رہا ہے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور نہ تمہیں کسی کی جاسوسی تلاشا کرو، ٹٹولا کرو۔ آج ہمارے مسلمانوں کا اپنے آپ کے تو گریباں میں یعنی جھانکے نہیں دیکھتے ہیں، اپنے آپ کے گریباں میں دیکھتے ہیں میرے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، بلکہ وہ دوسرے کی کمیوں کو تلاش کرتا ہے۔ اپنا دکھ دیکھ کر یعنی وہ اس کو فکر نہیں ہے، دوسروں کا سکھ دیکھ کر اس کو یعنی چنتا ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ ولا، اور نہیں غیبت کیا کرو، یعنی یہ غیبت، چغلی، حسد، ان تمام برائیوں کی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہترین جامع حدیث کو بیان فرمائی ہے، آپ نے اتنی اچھی بات بتلائی ہے کہ ایاکم والحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، لوگوں حسد سے بچتے رہو کہ حسد ایسی بیماری ہے، ایسی بری چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حسد اور بغض، کینہ، کپٹ، یہ تمام جتنی بھی نیکیاں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں پابندی ساتھ میں، روزے رمضان المبارک میں روزے بھی رکھتے ہیں، اور باقی صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، لیکن جب تک ہمارا دل، ہمارا نفس، ہمارا قلب پاک نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ میرے پاس آئے میرے بندے، پاک صاف دل لے کے آنا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہارا مال کام آئے گا، مجھ سے ملاقات کرے تو پاک صاف دل لے کے آنا، پاکی۔ آج ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں کرنے کے بعد ہم اس کو بچانا بڑا مشکل کام ہے، بہت کم لوگ باللہ ماشاء اللہ ہے جو وہ بچا کے رکھتے ہیں، وہ یعنی برائیوں سے دور رہتے ہیں، کسی سے حسد نہیں کرتے ہیں، کینہ کپٹ نہیں کرتے ہیں، غیبت نہیں کرتے ہیں، وہ جو کچھ جس کے اندر برائی ہے اللہ رب العالمین برائی کو منع کر رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے بلند آواز کرنے سے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ چھٹے پارے میں اسٹارٹنگ میں فرما رہا ہے شروع میں کہ برائی کو بلند آواز کرنے سے اللہ پسند نہیں کرتا ہے، لیکن آج ہمارا ماحول کیا بنا ہوا، کسی کے اندر تھوڑی کمی دیکھیں، کمی سب ہے، کوئی پاک دامن اور پاک صاف نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند آواز یعنی برائی کو بلند آواز سے پسند نہیں کرتا ہے، یعنی برائی کو ہم یعنی چرچا کرتے رہتے ہیں، اللہ پسند ہے الا من ظلم، مگر مظلوم کے لیے یعنی اجازت ہے، مظلوم کے لیے اجازت ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت مت کیا کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی مت کیا کرو،
یعنی جاسوسی کرتے ہیں کدھر جا رہا ہے، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ منع ہے، سخت منع ہے۔ ولا یکتب بعضکم، تو اللہ نے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بری چیز بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ حسد، بغض، کینہ، کپٹ، عداوت، چغلی، یہ تمام برائیاں ہیں۔ تو ان سے یعنی اللہ نے کہا کہ تم گھن کرو گے، تم دور بھاگو گے۔ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کوئی نہیں پسند کرے گا۔ ایاکل اللحم فکرہتموہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے توبہ کرنے والا اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے، واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ رب العالمین سے یعنی ہر روزانہ توبہ استغفار کرتے رہا کرو، چاہے ہم سے گناہ ہو یا نہ ہو۔ امام کائنات احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر ایک روایت کے اندر 70 مرتبہ کا ذکر آتا ہے، اور دوسری روایت میں 100 مرتبہ کا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی الیوم 100 مرہ۔ اے لوگوں میں دن کے اندر، اللہ کے رسول فرماتے کہ میں دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ جبکہ ہم سب جانتے معلوم ہے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ تمام انبیاء کرام کے سردار اور سرتاج، امام الانبیاء، امام کائنات، یعنی تمام غلطیاں خطا اللہ نے معاف کر دی۔ جنت ہے آپ کے لیے، آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صاحب اور مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم کیا پوچھا کرتے ہیں، اللہ کے نبی آپ کو تو اللہ نے بخش دیا، آپ نے بخشا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ کا اور بھی زیادہ شکر گزار بنوں گا، افلا عبدا شکورا۔ اللہ نے مجھ پر کتنی نعمتوں سے نوازا، مجھے امام کائنات بنایا، مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا، تمام نبیوں کا امام بنایا، اور آسمان والوں کا یعنی تمام یعنی فرشتے، جس طریقے سے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، اسی طریقے سے ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اتنا بڑا مرتبہ دیا، جبکہ ابو لہب یا ابو جہل نے کہا تھا کہ آپ تو ابتر ہیں، یعنی آپ کے اولاد نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بچپن میں آپ کے جو جتنے بھی قاسم وغیرہ جو عبداللہ ہوئے تھے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ تو انہوں نے تانا دیا تھا، تانا جنی آج 14 سال سے پہلے، ولا تنابزوا بالالقاب، یہ 1400 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے تھے کہ ان کی تو اولاد نہیں، ان کا کیا نام چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ پوچھ کٹا تو وہی ہے ابو لہبی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کا مقام، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بڑا، ورفعنا لک ذکرک، آج دنیا کے اندر ہر پل ہر گھڑی جب بھی مؤذن اذان دیتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جب تک درود اور سلام نہ بھیج لے، التحیات للہ والصلاۃ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز مکمل ہی نہیں ہوتی ہے، وہ نماز یعنی سلام پھیرنے کے قابل ہی نہیں، وہ نماز یعنی کمپلیٹ نہیں، پوری نہیں ہے، یعنی درود پڑھنے کے بغیر۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کا بڑا مقام عطا کیا، آپ کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ دیا، اور ہر روز ہر پل ہر گھنٹے اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جپا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، وہاں اشہد ان اقامت کہتا ہے، تب جب مؤذن اقامت کہتا ہے تب بھی اللہ کے نام کے بعد یعنی ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اسی طرح عورتوں کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا اسی آیت میں کہ عورتیں دوسری عورتوں کو مذاق نہیں اڑائے کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ تم سے بہتر ہو۔ اللہ فرما رہا ہے ولا نساء من نساء عسیٰ یکون خیرا منہم۔ تو یہ مذاق بنانا، مذاق اڑانا، طعنہ تشی کرنا، غیبت کرنا، حسد کرنا،
یہ تمام یعنی برائیاں ہیں، ان تمام برائیوں سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا جو ان برائیوں سے نہیں بچتا اور توبہ نہیں کرتا، اگر برائی ہوگی انسان سے تو اللہ سے ہم توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میں نے ابھی پڑھا تھا کہ 70 مرتبہ یعنی ایک روایت میں، اور ایک مطلب 100 مرتبہ واقعہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو امام کائنات ہونے کے باوجود اتنی مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ آج ہم میں سے کئی لوگ یعنی نماز ہی نہیں پڑھتے، توبہ تو بہت دور کی بات ہے۔ توبہ استغفار، اللہ کے سامنے رجوع کرنا، توبہ کا معنی ہے اس کی نافرمانی سے باز آ کر رک کر، توبہ یہ نہیں کہ لفظ توبہ ہے، کئی لوگوں نے سمجھا کہ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اس کو توبہ نہیں کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی سے رک کر، باز آ کر مطلب یعنی رک جانا اور اللہ کی اطاعت فرما برداری کی طرف رجوع کرنا، نیک کام کرنا، اللہ کی اطاعت فرما برداری، اس کا نام ہے توبہ۔ اور بعض لوگ جو جانتے نہیں بیچارے، ان کو یعنی سمجھنا چاہے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، یہ نہیں کہنا چاہے، یعنی برائیوں کا جو اس سے بچے، برائیوں کا اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے، اور اللہ کے نیک جو اللہ نے حکم دیا ان کاموں کو کرے، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور توبہ کرنے والوں سے اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمام مسلمان جو ابتدا کے اندر جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سنایا، اس کا مطلب بتلایا، آپس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المومن للمومن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، تمام مسلمان آپس میں صرف بھائی بھائی ہے، جس طرح ایک دیوار کی طرح، ایک دیوار ہوتی ہے نا، ایک اینٹ سے ایک پتھر سے مل کر کے ایک دیوار کی شکل اختیار کرتی ہے، تمام مسلمان بھائی آپس میں ایک دیوار کی طرح۔ دوسری حدیث میں بتایا کہ ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم انسان کا کسی بھی حصے میں کسی بھی عضو میں اگر چوٹ لگے، تکلیف ہو جائے تو پورا جسم یعنی تپتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اور ہم سب جانتے معلوم ہے اگر انگلی کے لگے، سر میں لگے تو پورا جسم تپتا ہے، پریشان رہتا ہے پورا جسم۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کی تکلیف، وہ اپنی تکلیف سمجھا کرے، ایک دوسرے کی خیر خواہی میں رہے، ایک دوسرے کا اچھا کام کرے، ایک دوسرے کی بھلائی کرے، اور آپس میں دو بھائیوں کا ملاپ کیا کریں، صلح کرا کریں۔ یہ بہت نیک کام ہے، صلح کرا دینا، آپس میں دو بھائیوں کا ملا دینا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفلی نماز، روزہ اور صدقے سے بہتر ہے۔ نفلی روزہ، فرض نہیں، نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقے سے بہتر ہے دو بھائیوں کا ملاپ کرا دینا۔ اور اس میں اگر جھوٹ بولنے کا کام بھی آئے ملاپ کرانے میں، ان کے ملاپ کرانا، محبت کرانا، خیر خواہی کرانا، ان میں ملا دینا۔ وہاں اگر جھوٹ بولنے کا موقع تو وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔ حدیث میں 3 موقعوں پر یعنی انسان یعنی جھوٹ بول سکتا ہے۔ جھوٹ تو ویسے تو منع ہے اسلام میں، لیکن 3 موقعوں پر یعنی فائدے کے لیے، اس فائدے کے لیے کہ وہ نیک کام پر آ جائے، اچھا کام ہو جائے، صلح ہو جائے۔ دوسرا نمبر عورت کو خوش کرنے کے لیے۔ تیسرا نمبر جب دشمن کوئی جان کا خطرہ ہو وہاں بھی جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کچھ بھی کہلائے ویسے ہی بولتا ہے، یعنی وہ کہتے مسلم غیر مسلم ہے، فلاں ہے فلاں نہیں۔ یہ 3 موقعوں پر اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جھوٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ مغفرت فرما، رحم فرما، یا اللہ کرم فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے ہمارے جو بھی مسلمان بھائی یا ہمارے رشتہ دار قرابت جا چکے ہیں، قبروں میں مدفون ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرپور عطا فرما، یعنی ان کی قبروں پر رحمت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یا اللہ ہمیں اس کام کی، اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔
قال رب اوزینی، اس کو دعا مانگنا چاہیے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عامل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔